بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدہ میں حجاج کے تعلیم کے لیے دعوت و ارشاد کی ایک تعاونی آفس۔ حج و عمرہ کے سفر کے لیے ایک تعلیمی دستاویزی فلم پیش کی جا رہی ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا اور اسے امن کی جگہ قرار دیا، اور اس کے شرف و خصوصیت اور بڑائی کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف نسبت کر کے اعزاز بخشا۔ ہم پر اس کا حج فرض فرمایا، ساتھ ہی ساری مخلوق کے لیے قبلہ بنا دیا، جہاں پر لوگ پیاسوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اور کبوتری کے عشق کی طرح دیوانہ وار اس کی طرف لپکتے ہیں، جس کو اللہ عز و جل نے اپنی عزت کے سامنے جھکنے اور قوت کے سامنے پست ہونے کو انسانوں کی خاکساری کی علامت بتایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں کے کانوں سے سننے والوں کو، جنہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمے کی تصدیق کی اور انبیاء کے کھڑے ہونے کی جگہوں پر کھڑے ہوئے اور فرشتوں کی مشابہت اختیار کی، انتخاب فرمایا، اور وہ عبادت کے موسم میں بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی مغفرت کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کا علم قرار دیا اور پناہ چاہنے والوں کے لیے اسے حرم بتایا، جس کے حج کو فرض فرمایا اور اس کے حق کو واجب قرار دیا اور اس کی زیارت کو فرض فرمایا۔ چنانچہ حج نام ہے اسلام کے ارکان کے درمیان عمر کی عبادت کا، مسئلے کے اختتام کا، اتمام اسلام اور تکمیل دین کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کیا۔ حج کتنی بڑی عظیم عبادت ہے، جس کے فوت ہو جانے سے دین ناقص رہتا ہے، اور وہ اللہ کے گھر کا دنیاوی زندگی میں سفر کرنے کا نام ہے۔ کیا ہی مبارک سفر ہے جو آپ کو جنت کے آثار کی دیدار کراتا ہے اور اللہ کے دونوں دوستوں کے پائے مقدس سے روندے ہوئے زمین کا مشاہدہ کراتا ہے۔ بلا شبہ ان دونوں کے راستوں کی مٹی بلکہ نقوش غبار کی بڑی قدر اور اہمیت ہے۔ ایسے ایام ہوں گے جو موحد کو اس کے اس اصلی نسبت کو جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری و ساری ہے مشاہدہ کرائے گا۔ مسلمان اسے اپنا محور سمجھتے ہیں، جس قبلے کے لیے زیادہ راہ باندھتے ہیں، سبھی اس کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ملاقات کرتے ہیں اور اپنا اصلی جھنڈا دیکھتے ہیں۔ جن کی طرف ان کو لوٹنا ہے وہ ہے ایک عقیدے کا جھنڈا، جس کے سائے میں
رنگ و نسل اور ملک و وطن کی ساری تفریق مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ نے ان لوگوں پر حج فرض فرمایا جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے غنی ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ سفر سے پہلے اپنے گھر میں 2 رکعت نماز ادا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز پڑھو، یہ نماز تم کو برائی کے آنے سے حفاظت کرے گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، یہ نماز تم کو برائی میں داخل ہونے سے حفاظت کرے گی۔ پھر اپنے اہل و عیال اور پڑوسی اور دوستوں سے رخصت ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم۔ پھر جب سواری پر سوار ہونے لگے تو کہے بسم اللہ، اور سوار ہونے کے بعد کہے الحمدللہ، اور 3 مرتبہ تکبیر کہے اور یہ پڑھے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الساحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد۔ اور حج کے چند ارکان اور واجبات ہیں جس کا جاننا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ اس کے 4 ارکان ہیں، اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، اور وہ یہ ہیں احرام کی نیت کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا، افاضے کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا۔ اور واجبات 7 ہیں، عمدن اس کا چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ وہ گنہگار ہوگا، اگر بھول کر چھوڑ دے تو ساقط ہو جاتا ہے اور اس کا حج صحیح ہو جائے گا، لیکن اس پر دم واجب ہوگا، اور وہ 7 یہ ہیں میقات سے احرام باندھنا، جو عرفہ میں دن کو ٹھہرے اس کے لیے غروب شمس تک عرفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں آدھی رات کے بعد تک رات گزارنا، تشریق کی راتوں میں منی میں رات گزارنا، ترتیب وار رمی کرنا، سر موڑنا یا بال چھوٹے کرنا، رخصتی کے وقت طواف کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہیں ان کا شمار سنتوں میں اور ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کی تفصیل نیچے آ رہی ہے۔ اسی طرح حاجی کو بغیر احرام کے میقات کو پار کرنا جائز نہیں ہے۔ احرام یہ ہے کہ انسان نسک یعنی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرے، اور نسک کا اطلاق ان تینوں میں سے ہر ایک پر ہوتا ہے، تمتع، قران، افراد۔ ان میں سب سے افضل تمتع ہے، پھر قران، پھر افراد۔ تمتع وہ ہے کہ حج کے مہینے میں عمرے کا احرام باندھے، پھر طواف، سعی اور تقصیر کے بعد احرام سے نکل جائے تو اس کے لیے اس وقت ممنوع کردہ چیز حلال ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جماع بھی۔ پھر جب ترویہ کا دن یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ آ جائے تو حج کے لیے اسی مکان سے احرام باندھے جہاں وہ موجود ہے، اور پھر مشاعر کی طرف نکلے اور حج کے اعمال کو پورا کرے، اور اس پر حد واجب ہوگا۔ اگر حد کے لیے کوئی جانور نہ پائے تو حج کے ایام میں 3 دن روزہ رکھے، اور 7 دن جب وہ اپنے اہل و عیال کو واپس لوٹ آئے۔ قران وہ ہے کہ عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھے اور کہے لبیک اللہم عمرۃ وحجۃ، اے اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ پھر جب مکہ پہنچ جائے تو طواف قدوم یعنی آنے کا طواف کرے، پھر حج اور عمرہ کے لیے سعی کرے گا یعنی دوڑ لگائے گا، اور بغیر احرام کھولے ہوئے اپنے احرام پر باقی رہے گا۔ پھر جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ آ جائے تو وہ مشاعر کی طرف نکل جائے اور حج و عمرہ کے ارکان کو پورا کرے، لیکن دوڑ نہ لگائے، چونکہ طواف قدوم کے بعد وہ دوڑ لگا چکا ہے اور اس پر حد واجب ہوگا۔
اگر حد کے لیے کوئی جانور نہ پائے تو حج کے ایام میں 3 دن روزہ رکھے اور 7 دن جب وہ اپنے اہل و عیال کو واپس لوٹ آئے۔ افراد وہ ہے کہ وہ صرف حج کے لیے احرام باندھے اور کہے لبیک اللہم حجتن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، پھر جب مکہ پہنچ جائے تو طواف اور سعی کرے اور اپنے احرام کو نہ کھولے یہاں تک کہ حج کے اعمال پورے کر لے، اور اس پر ہدی بھی واجب نہیں۔